السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین احتشام، آپ کے علم میں ہوگا پاکستان کا ایک دیوبندی ملا ہے جسے دیوبندی اپنا مناظر، استاذ، رہبر، پیشوا، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ یہ ساجد دیوبندی آئے دن کچھ نہ کچھ بکواس کرتے رہتا ہے اہل سنت و جماعت پر۔ آج ہمیں بتانا آپ کو یہ ہے کہ طارق جمیل نے اپنے بیان میں کچھ مہینوں قبل یہ کہا تھا کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر نہیں سنا ہے تو آپ سن سکتے ہیں۔ ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ہمیں یہ شرف بخش اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہم پر دین مکمل کیا، ہمیں کامل اکمل رسول دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں بھیج کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا۔ آپ کی تعلیمات زندہ، آپ کی صفات زندہ، آپ کا قرآن زندہ۔ پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں، وہ آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہ تھا۔ یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے، بہت خوبصورت فرق ہے۔ ان تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ تورات آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ زبور آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ صحیفے 150 چھوٹے پمفلٹ کتابیں، چھوٹی کتابیں، وہ آسمان کی کتابیں ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور آسمان کی کتاب ہے۔ دو باتیں ہیں، کلام اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے اور آسمانی کتاب بھی ہے۔ پہلی کتابیں آسمانی تھیں، کلام الہی نہ تھیں تو تبدیل ہو گئیں، پھر نسیہ منسیہ ہو گئیں، پھر طارق جمیل نے کہا تھا کہ تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بس اللہ کی کتاب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھیک ہے، علماء اہل سنت کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدوں کی تبلیغ کی جا رہی ہے، میدان میں آ جاتے ہیں، کیونکہ احقاق حق ابطال باطل کا فریضہ ایک اہم فریضہ ہے۔ یہی احکام نبوی ہے، یہی سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب طارق جمیل نے یہ بیان دیا کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں، اس پر علماء اہل سنت نے منہ توڑ جواب دیا، خوب رد کیا۔ حافظ احسان قادری صاحب نے بھی اس کا رد کیا۔ اور یہ جو ساجد دیوبندی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دونوں کی باتیں بھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ جو ہے یوٹیوب پر جا کر سن سکتے ہیں۔ جب یہ طارق جمیل نے کہا تو اس کے بعد طارق جمیل کو بچانے کے لیے یہی ساجد دیوبندی بھوکنے آیا اور جو ہے بری طرح پھنسا، اور طارق جمیل کو بچانے کی اس نے بہت کوششیں کی لیکن یہ ناکام ہوا۔ ٹھیک ہے، آج ہم آپ کو ساجد دیوبندی کی آڈیو سناتے ہیں جو یہ اپنوں کے بیچ کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ آڈیو ہم تک پہنچ گئی۔ اس آڈیو میں یہ کیا کہہ رہا ہے آپ خود سنیے، غور سے سنیے یہ کیا کہتا ہے، یہ ساجد دیوبندی، سنیے کیا کہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویسے اس پر سچی بات یہی ہے کہ بس اللہ نے عزت رکھی ہے، وہ بریلوی اپنے فتووں میں پھنس گیا تھا، نہیں تو یہ قول صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس کی اصل تلاش کی، مجھے صرف یہ قول حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے خطبات میں ملا ہے۔ اس کے علاوہ کسی عالم نے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ تورات، زبور یہ کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں 20 دلائل موجود ہیں کہ تورات، زبور، انجیل بھی کلام اللہ ہے۔ اس کی ایک اور تعویل ذہن میں آئی تھی جس سے دونوں اقوال میں، جمہور اور مولانا کے قول میں تطبیق ہو سکتی ہے، لیکن خیر اب تو وہ معاملے مک گیا تھا، احسان قادری نے میدان ہی چھوڑ دیا تھا، اللہ نے عزت رکھی ہے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ تورات، زبور، انجیل یہ سب کلام اللہ ہے۔
اور بھائی یہ آڈیو امانت ہے، کہیں باہر اس کو نہ پھیلا دینا۔ سن لیا آپ نے؟ ساجد دیوبندی کہہ رہا ہے تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ خود کہہ رہا ہے، آپ نے سنا نا کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو پتا ہے ساجد دیوبندی کو کہ یہ قول صحیح نہیں ہے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا کام تھا یہ آ کر لوگوں کو بتاتا کہ طارق جمیل نے غلط کہا ہے، اور میں آیا تھا طارق جمیل کو بچانے کے لیے، اور یہ ساجد دیوبندی خود کہہ رہا تھا یہ بات صحیح ہے کہ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ خود کہہ رہا تھا۔ اسے اتنی بھی شرم نہیں، پتہ نہیں ان لوگوں نے شرم و حیا بیچ کر کوا خرید کر جو ہے ثواب سمجھ کر کھا گئے۔ آج تک اس نے جو ہے لوگوں کے سامنے آ کر جو ہے کھلے طور پر اس نے کبھی نہیں کہا کہ ہاں طارق جمیل نے غلط بیان دیا، اور میں جو بچانے کے لیے طارق جمیل کو آیا تھا میری غلطی تھی۔ آج تک اس کا کوئی بیان ایسا سننے کو نہیں آیا۔ یہ جو آڈیو ہم نے سنائی یہ اپنوں کے بیچ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب دوسری بات سنیں کیا کہتا ہے، بریلوی اپنے فتوے میں ہی پھنس گیا۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کسی ٹاپک پر بات ہو تو یہ لوگ بیچ میں لاتے ہیں اپنے فتاوا، اپنے اصول، اپنے فتاوا، اپنے اصول۔ ٹھیک ہے، اب اس میں الجھاتے ہیں اور اصل موضوع پر یہ بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے اگر اس پر بات کریں گے تو ان کی موت ہے، ان کی ذلت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، انہیں بھاگنا پڑے گا، میدان چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے کیا کرتے ہیں، بات کچھ اور کرنی ہے، کرتے کچھ اور ہے۔ تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عزت رکھی۔ ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے، اللہ نے عزت رکھی۔ کیوں؟ اس نے وہ ٹاپک پر زیادہ گفتگو نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اگر اس پر کرتا تو یہ مزید پھنسا تھا۔ کہتا ہے کہ وہ تو اپنے فتوے میں پھنس گیا، اللہ نے عزت رکھ لی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتا ہے صرف یہ قاری محمد طیب کے خطبات میں ہے، اس کے بعد کسی عالم نے نقل نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں بیسیوں دلائل موجود ہیں۔ تورات، زبور، انجیل اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، میں دیوبندیوں سے کہنا چاہتا ہوں ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ساجد دیوبندی جسے آپ اپنا مناظر بھی کہہ رہے ہیں، استاد بھی کہہ رہے ہیں، رہبر بھی کہہ رہے ہیں، پیشوا بھی کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے القابات سے نوازتے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیں اس کا حال کیا ہے۔ یہ اپنوں کے بیچ کیا کہہ رہا ہے اور سوشل میڈیا پر آ کر کیا کہتا ہے، ایسا آ کر گرجتا ہے جیسے لگتا ہے کہ بس دیوبندیوں نے اسے جو ہے سب کچھ دے رکھا ہو، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ آپ نے خود سنا کہ ساجد دیوبندی نے کیا کہا، دیوبندیوں اگر علم و عقل ہے تو خدا کے واسطے دیوبندی دھرم کو چھوڑ دیں، دیوبندی دھرم کو چھوڑ دیں، اہل سنت و جماعت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔